یہاں تک کہ نفل کا ثواب فرض کے درجے پہ چلا جاتا ہے. فرض کا ثواب 7 گنا ایک روایت کے مطابق آتا ہے کہ 70 گنا تک اس کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے. یعنی عام دنوں کے اندر آپ ایک نماز پڑھتے ہیں جتنا ثواب اس کا ہوتا ہے، رمضان المبارک کے اندر ایک نماز وہ 70 گنا زیادہ اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے. تو یہ شان، یہ عظمت ہے، یہ صرف رمضان المبارک کے ساتھ ہی خاص ہے. اور پھر اس مہینے کی ہر سحری کے وقت، ہر افطاری کے وقت اللہ تبارک و تعالی لا تعداد لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے نا روزہ دار کے لیے انعام کیا ہے؟ یہ جو بندہ روزہ دار ہوتا ہے، دن کو پیاسا رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، صبح سحری سے لے کے الہ العالمین یا رسول اللہ غروب آفتاب تک وہ پیاسا بھی رہتا ہے، بھوکا بھی رہتا ہے، اس کو انعام کیا ملتا ہے؟ اس کو اجر کیا ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے 2 انعام عطا فرماتا ہے. اسے 2 انعام عطا فرماتا ہے. اور سنیے گا کیا انعام ہے. فرمایا ایک تو یہ کہ اس بندے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے روزہ دار کے لیے جنت کا ایک مخصوص دروازہ باب الریان اللہ تعالی نے مقرر کر دیا ہے، جس سے سوائے روزہ دار کے اور کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا. یعنی باقی بھی جنت کے دروازے ہیں، لیکن ان دروازوں میں سے مختلف نیکیاں کرنے والے گزرتے جائیں گے، زکوٰۃ دینے والے بھی، حج کرنے والے بھی، نمازیں پڑھنے والے بھی. لیکن فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ ایسا بنایا ہے جس کا نام ہے باب الریان، اور فرمایا کہ اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار داخل ہوں گے جنت کے اندر. تو عرض کی کہ یا رسول اللہ انعام کیا ملے گا؟ فرمایا پہلا انعام اسے افطاری کے وقت ملے گا کہ جب افطاری کے وقت وہ اپنے سارے دن کا روزہ مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے اٹھے ہوئے ہاتھ ہوں گے نا، ایک اسے افطاری کی خوشی ہوگی کہ اب افطار کا وقت قریب ہوا جاتا ہے. دوسرا فرمایا اس افطاری کے وقت میرا بندہ مجھ سے جو بھی دعا کرتا ہے میں اس کی دعا کو قبول فرما دیتا ہوں، اس کی دعا کو میں شرف قبولیت عطا فرماتا ہوں، اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. یا رسول اللہ دوسری خوشخبری کیا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل جب قیامت کا دن ہوگا، روز محشر کا دن ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، فرمایا باپ بیٹے کو چھوڑ کے بھاگ رہا ہوگا، بیٹا باپ کو چھوڑ کے دور بھاگ رہا ہوگا، ماں اپنے بیٹے سے دور بھاگ رہی ہوگی، اور بیٹا ماں سے دور بھاگ رہا ہوگا، بائی سے کنارہ کش ہوتا چلا جائے گا. اس عالم کے اندر فرمایا روزہ دار کو بلایا جائے گا، اور روزہ دار کو بلانے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات اپنی شان، اپنی قدرت کے مطابق روزہ دار کو اپنا دیدار عطا فرمائے.